أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الثقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. یا خوش دل غمگین، یہ جو آپ قدم اٹھا اٹھا کر بارگاہ حسینی میں بنت حسین کے لیے آئی ہیں، آپ کا آنا، آپ کا یہ حسین سا پرسہ دینا، آپ کا درجہ بہت بلند ہے. اس لیے مجھ سے بہت لوگوں نے کہا کہ ہمیں آمین چاہیے عزاداران جناب سکینہ کی زبان سے. آپ کی زبان بہت نورانی، بہت اہمیت ہے اس زبان کی، جو آج ہائے سکینہ، ہائے پیار، بیوی کے مرثیہ پڑھنے والوں کی آمین کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. میں دعا کروں گی اب آمین کہیں. آج باب المراد، باب الحوائج علی اصغر کی بہن کا دن ہے. آج اس یتیمہ کا دن ہے جو یتیمہ ہر ایک کے لیے، حتیٰ شامیوں کے لیے بھی دعا کرتی رہی. آج ہم توسل کر رہے ہیں اس ننھے ننھے ہاتھوں سے. ہاتھ تو ننھے ہیں لیکن بڑے بڑے مشکلوں کو حل کرنے والی ہے، گراہوں کو کھولنے والی ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا سید الشہداء. آپ کو آپ کی بیٹی سکینہ کا واسطہ. جن مؤمنات نے، جن مؤمنین نے دنیا بھر سے شکستہ دلوں کے ساتھ التماس دعا کہا ہے، جن کی زندگی میں مشکلات، بدن علیل ہے، کمزور ہے، زمانے کا امام نہیں، ہم کہاں جائیں؟ بارگاہ امام آ کر توسل کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. ہم مضطر ہیں، ہم غریب، ہم مسکین، ہم ذلیل، ہم حقیر ہیں. ہم اس در پر سچے سائل بن کر آئے ہیں. بار الہ حسین ابن علی سے ہم یہ توسل کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کا واسطہ دے کر. پروردگارہ خدا بندہ بیماروں کو ایسی عافیت، شفا کا نورانی لباس پہنا دے کہ گھر والے دیکھ کر تعجب کریں. یا رب ان ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمیں معجزہ دکھا دے، اعجاز دکھا دے. پروردگارہ خدا بندہ مؤمنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. بیماروں کو ہسپتالوں سے گھروں تک خوشی خوشی واپس پہنچا. عیادت کرنے والے، خیال رکھنے والوں کو بار الہ اجر عظیم تو عنایت فرما. اور جو دل میں حاجت رکھتا ہے یا رب اس معصومہ کربلا کا واسطہ ان کی دعاؤں کو جلد از جلد استجابت فرما. قبولیت دعا کے لیے صلوات.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. یہ وقت یوم جمعہ کا تصور کریں جناب سکینہ بنت الحسین کو کتنا محبوب ہے، کیونکہ خاندان رسالت میں خاص طور پر شہزادی کونین نے ایسی تربیت کی تھی، اس وقت کو اتنا اہمیت دیتی تھی ہماری شہزادی. جمعے کا آخری وقت ہے، گھر کا نظام بدل جاتا تھا اور ان تمام برکتوں کو، کیونکہ اب سیٹرڈے کا دن آنے والا ہے، وہ برکتیں بالکل اپنی آخری لمحات میں سب کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے. اور کتنی ہماری خوش نصیبی ہے، جمعہ کرامت کا دن اور رحمت کا دن، وہ بھی آخری وقت ہم سب جمع ہے. اور توسل کے لیے کیا زبردست وہ ستارہ شام، وہ فاتحہ شام، وہ جگمگاتا ہوا نور ہمارے پاس موجود ہے. آئیے میں ابتدا میں صلوات کی اہمیت بتاؤں تاکہ آپ قلب نبی کو، قلب حسین کو، قلب بنت حسین کو حاصل کر سکے. روایت میں ہے الصلاة نور فی القبر ونور علی الصراط ونور فی الجنہ ومن معہ نور لم يدخل النار. جمعے کے دن خاص طور پر جس کے پاس صلوات کا نور موجود ہو، وہ قبر میں بھی نورانی ہے، وہ صراط میں بھی نورانی ہے، وہ جنت میں بھی ایک اضافی نور لے کر جائے گا. جس کے پاس نور ہوگا نار اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی، اور وہ اس طرح سے قربت حاصل کرے گا کہ میرے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا. اگر قریب سے قریب تر جانا چاہتے ہو اس نور کے پاس جو نور کا سرچشمہ ہے، تو کثرت کے ساتھ درود بھیجو دنیا میں، تو قریب ترین ہوگے آخرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے عشق ہوتا ہے نا، پیار ہوتا ہے، محبت، آؤٹ آف کنٹرول. اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. بی بی سکینہ کے لیے کم از کم ہم 5 درود تو بھیج دیں، یا 3 کاف یا نون ہا، آپ کے 5 ان حروف کو اور ان کلمات کو، ان حروف کو دیکھتے ہوئے کم از کم ایک 5 سلوات، ایک سورہ پڑھیں اور بیوی کو دیں. میں تو اکثر جب بھی سورہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں جناب سکینہ بنت الحسین کتنا خوش ہو رہی ہوں گی. آپ سوچیں اپنی بیوی کی تلاوت کے بارے میں ذرا فکر کریں. میں خاص طور پر جب چھوٹے سورے پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے بیوی کی آواز کا احساس ہوتا ہے. جس بیوی نے بار بار اپنے بابا کی تلاوت کو سنا ہو، وہ بیوی کس عشق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی. اور اگر آپ بھی تلاوت کرنے لگ جائے نا، محبت کے ساتھ درود بھیجنا شروع کر دے، تو قلب سکینہ پورے وجود کے ساتھ آپ کو کتنی دعائیں دیں گی. کیونکہ یہی تو مقصد تھا، یہی تو ہدف ہے. جو جس سے عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اس کا ذکر زیادہ ہوگا تو آپ عاشق بنو گے. جب عاشق بنو گے تو عاشق تو اپنے آپ سے آپ کو قریب کر دے گا. جب قریب ہوگے تبھی تو نبی نے کہا جو جتنا زیادہ اس دنیا میں صلوات پڑھتا ہے، وہ جنت میں صاحب صلوات کے ہمراہ مشہور ہوگا.
میں ہمیشہ جب بیٹیوں کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے بار بار وہ احادیث یاد آتی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے لڑکیوں کی فضیلت میں مقام کے بارے میں کہا. اکثر الخیر فی النساء، میں صدقے جاؤں اس حدیث پر کہ جس کے 3 حروف ہیں، کہنے کو 3 کلمات ہے، اکثر، خیر، نساء. نساء خواتین، لڑکیاں، لیکن وہ خیر ہیں، خیر ہی خیر نہیں ہے، اکثر الخیر. یہ ہے ہمارا مکتب. اس دن ہم مکتب جناب سکینہ میں اپنا نام لکھوا دیں گے اور شاگرد اور کنیز بن جائیں گے. جس دن اگر ہم کوئی سیزن، کوئی ڈرامہ، کوئی مووی دیکھ رہے ہوں اور ہم کہ اللہ یہ تو ان بیچاروں کی پرابلمز ہے، اچھا یہ لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو نہیں ہوتے. If you don't connect with them because of BB, then definitely آپ اپنے آپ کو اس مکتب کا شاگرد مانو. اگر آپ کو یہ ہو کہ ایک نان مسلم کے پاس جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز آپ کے بھی ہیں، آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی ایسی ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. ارے ہم بھی بالکل اتنا میچ کر رہا ہو، بار بار ہم ان کو دیکھنا پسند کریں تو سمجھ لیں کہ کہاں ہیں ہم لوگ. اور جس کے ساتھ انسان جتنا وقت گزارتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا. شروع میں نے آپ کو بتایا جو جس کا ذکر زیادہ کرے گا اسی کا عاشق ہوگا، اسی کے ساتھ مشہور ہوگا. تو زیادہ وقت ان کے ساتھ بلکہ بالکل ہی کم سے کم سے کم سے کم سے کم کرے، بہت کم کرے. اور فرق آ جانا چاہیے سوچ میں، فکر میں. ان کے خوشیوں کا انداز الگ ہے، ہمارا الگ ہے. ان کے پاس کوئی بھی سکینہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. میں تو جب دیکھتی ہوں جو لوگ طلوع اور غروب کا خیال رکھتے ہیں، جو اذان کا احترام کرتے ہیں، بی بی کتنا یاد کرتی ہوں گی نا اذان کو. اذان پتہ ہے کیا ہے؟ اذان یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اللہ اکبر سنا اور اپنی زبان پر جاری کیا، وہاں آپ کی آواز عرش تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتے اس آواز کی خوشبو سے عرش سے جہاں آپ ہیں وہاں آتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. آپ امام الملائکہ بن جاتے. اب آپ تصور کریں نا، تصور کریں ایسی محبت، ایسا عشق اگر ہمارے اندر موجود ہوگا تو ہم یقیناً اکثر الخیر، خیر کا سرچشمہ بنیں گے. کیوں نہ اکثر خیر ہم میں ہو، کیونکہ ہم جناب سکینہ اور سیدہ کوثر، جو کوثر ہے خیر کثیر 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 کی کنیز، یقیناً اکثر الخیر کی صف میں شامل ہونے والی ہیں. اور کیا خوب حدیث ہے ہمارے نبی سے. میں اکثر یہ التجا کرتی ہوں کہ اپنی باتوں میں حدیث کو شامل کرو، حدیث کو شامل کرو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب فضیل سے پوچھا، خود سے پوچھا، مجھے یہ بڑا پیارا لگا کہ خود سے پوچھ رہے، اے فضیل do you have some gathering یا تجلسون و تحدثون، کبھی ملتے ہو، مجلس کرتے ہو، آپس میں ملتے ہو اور ہماری باتیں کرتے ہو؟ تو فضیل نے کہا نعم یا اپنا رسول اللہ، ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ، ہماری مجلسیں ہوتی ہے. اور جو ٹی ٹائم ہے، جو ڈنر ٹائم ہے، جو بریک فاسٹ ٹائم ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مجلس ہے. عربی زبان میں ہر گیدرنگ کو مجلس کہتے ہیں. تو کہا اچھا جب تم لوگ آپس میں بیٹھے ہماری باتیں کرتے ہو، ہماری حدیثیں آپس میں ڈسکس کرتے ہو؟ تو فضیل نے کہا جی. کہا انا تلک المجالس نحبنا، ہمیں اتنا پیار ہے جیسے ہی تم ہماری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ واللہ لاحب ریحکم وارواحکم، تمہاری روح اتنی قوی، اتنی طاقتور، اتنی نورانی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، اس کی خوشبو کو ہم احساس کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے روح ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا
جسم کے اندر ہے. اگر جسم کے اندر ہے تو بیچارہ وہ ٹائنی سا ہوگا نا, لمیٹڈ سا ہوگا. جسم کے اندر نہیں ہے, ہماری روح ہے لیکن اندر حلول نہیں کرتا, جیسے بوتل میں ڈال دیا جاتا ہے وہ باہر نکل آئے, نہیں, اندر نہیں ہے بلکہ ہم سے اٹیچ ہے, کنیکشن ہے, نسبت ہے. اس نسبت کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ روح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, روح مٹیریل کوئی مادہ نہیں ہے کہ اس کو ایک جسم کی اس انداز سے کہ کہیں بند کر دیا جائے. وہ آزاد ہے لیکن اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس طرح سے جس میں مادی کے اندر نہیں ہے. یہ روح جو نسبت ہے, اس نسبت کی وجہ سے اس کو جب ہٹایا جاتا ہے, جتنا زیادہ ہم اس دنیا سے اٹیچ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے قیامت کے دن, عالم برزخ کے دن, اس روح سے دوری. لیکن جو لوگ دنیا میں ہی, آپ کو پتہ ہے یہ مجلسیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ایک مرتبہ پوری ایک لسٹ بنائی جو مجلس میں آتے ہیں اور جو نہیں آتے ریگولرلی, ان کے صفات, مجلس میں آنے والوں کے صفات, مجلس میں نہ آنے والوں کے صفات, زمین تا آسمان فرق ہے, بہت فرق ہے. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا امیون سسٹم, ان کے اخلاق, انشاءاللہ ان کے سوچنے کا طریقہ اتنا پر, کیونکہ بہت سے لوگ ناامیدی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, کہتے اتنا تو سنتے ہیں ہم لوگ, امام حسین ہمیں بدل ہی نہیں سکے, جناب سکینہ ہماری زندگی میں سکون نہیں لا سکے, بس ہم کہاں جائیں گے, کب بدلیں گے, کیسے ٹھیک ہوں گے. تو اتنا پیارا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مجلسیں ہمیں کتنا عظیم بناتی ہے کہ امام نے فضیل سے کہا کہ جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو نا, رحم اللہ من احیا امرنا, میری دعا پکی پکی تمہارے لیے ہے, تم ان پیغامات کو عام کرتے چلے جاؤ, میں جعفر صادق علیہ السلام تمہارے لیے دعا کرتا چلا جاؤں. نعم الولد البنات, منصفات, مونسات, مبارکات, مجہزات, مفلیات, یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے ساتھ میں بڑی ہوئی ہوں, بچپن سے حدیث سنتی آ رہی ہوں. حدیث حدیث, کیونکہ حدیث در حقیقت ترجمہ اور تفسیر, ترجمہ تو نہیں, تفسیر قرآن ہے. حدیث قرآن ناطق کا کلام ہے نا, جو قرآن صامت کو ہمیں بتا رہا ہے. حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جدید ہے. حدث, احداث جوان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں جوان کرتا ہے. جو شخص جتنا زیادہ سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو, بتاتا ہو, خود بھی علم حاصل کرے, دوسروں کو بھی علم دے, وہ اتنا زیادہ جوان ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, اس کے وہ مردہ سیلز پھر سے ایک دم سے اس کو عظیم سے عظیم تر, بہت زیادہ تر و تازہ بنا دیتا ہے, کیونکہ انسان بنا ہی, ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ فزیکلی بھی ہمیشہ حرکت میں رہے, موو کرے, اور مینٹلی بھی اگر وہ حرکت میں رہتا ہے, یعنی کچھ سیکھتا ہے. پانی کی میں آپ کو مثال دوں, پانی پانی ہے لیکن وہ پانی اگر کھڑا رہے, اتنا پیارا پانی تھا, کیونکہ کھڑا رہا اس سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہی پانی اگر کم بھی ہو, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے, حرکت ہو, کچھ سیکھ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے, تو وہ ترو تازہ, وہ لوگوں میں حیات لے کر آتا ہے. ہم جناب سکینہ بنت الحسین کے صدقے سے اس در پر آئے ہیں. آپ کا در بہت بڑا در ہے, کیونکہ آپ نے اپنے بابا سید الشہداء کی تمنا پوری کی. بابا کی تمنا یہ تھی کہ شام فتح ہو جائے, شام میں اسلام کا حقیقی پرچم لہرائے. بی بی نے وہ تمنا پوری کی ہے, اور ہماری اور آپ کی تمنا پوری نہیں کریں گی؟ یقیناً یقیناً کریں گی. اور اس انداز سے کہ آپ کا یہی کہنا ہے, میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کے بارے میں فرمایا کہ اللیل موصول باللیل, آپ سے منسوب ہے یہ شعر کہ رات پہ رات آ جائے, دن ہی نہ آئے. اذا زالت السکینہ, اگر سکینہ نہ آئے زندگی میں تو دن ہی نہیں آتا, اجالا ہی نہیں آتا, روشنی ہی نہیں آتی.
لیکن سکینہ کے آنے سے وجود سے اتنا سکون اور اتنی خوشی قلب امام کو مل رہی ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم یہ درس لیتے ہیں کہ امام ایکسپریسو تھے، ہم لوگ ایکسپریسو نہیں ہیں۔ امام بار بار اپنی بیویوں کی تعریف، اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے تھے۔ ہمارے مرد کس مکتب میں ہیں، کس کس استاد کے شاگرد ہے؟ کیونکہ ہم ایکسپریشن میں اتنے ویک کیوں ہیں؟ ایز اے مدر ہم ٹیچ کر سکتے ہیں نا اپنے بچوں کو بھی کہ بتائیں۔ اسلام میں حدیث میں ہے کہ جب کسی کو چاہو اذا احببت شخصا فاخبره فانه اثبت للمودة بینکما، اگر آپ کسی کو چاہتے ہو، کسی کی کوئی اچھائی دیکھیں تو دل میں نہ رکھو، بتا دو، ڈرو نہیں، نظر نہیں لگے گی۔ ہمارے یہاں یہ غلط باتیں نظر لگ جائے گی، نہیں لگتی نظر، بتا دو کہ مجھے آپ اتنی اچھی لگتی ہے، آپ کی یہ صفت کتنی پیاری ہے، آپ نے یہ کیا، آپ کتنا اچھا کر رہی ہو، آپ ہاتھ چوم سکتی ہیں، ہاتھ چومیں، آپ کچھ دے سکتی ہیں، تحفہ دے، ضرور اظہار کریں۔ میرے آقا نے بار بار کیا ہے، واللہ لعمری اننی احب دارا تحل بها السکینہ والرباب، قسم کھا کر تاکید کے ساتھ، ایک امام ہے، پنجتن کا نور ہے، لیکن کس فخر سے کہتا ہے کہ مجھے، بے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے وہ گھر لگتا ہے جہاں بیوی ہو تو رباب جیسی، بیٹی ہو تو سکینہ جیسی۔ تو اظہار کرنا ہم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں۔ جس طرح علامہ تقی جعفری کا بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ایک مرتبہ کہ ان کی بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جنہوں نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھا ہے، جنہیں ابو علی سینہ زمان کہتے تھے۔ اور آپ نے یوں بتایا کہ میری بحث ہوئی ایک موضوع پر، ہم دونوں کا اختلاف ہوا، تو میں نے اپنے آپ کو روک دیا، انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی روکیں، یہ کوڈ ورڈ یاد رکھیں۔ تو نے کہا میں درندہ تو نہیں ہوں، چیر پھاڑوں، وہ حملہ کرے میں بھی حملہ کروں، ہم دونوں حملہ کرتے چلے جائیں۔ ہم کیا جانور ہیں جو حملہ کریں؟ انسان تو وہ جو حملہ اٹیک نہیں کرتا۔ کیا میں اٹیک کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ اللہ جب جس کو چاہتا ہے نا، اس کی برائیوں کو اس کے سامنے بالکل کلیئر کٹ، بالکل واضح دکھا دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس اتنی زیادہ برائی ہے۔ جہل المرء من عیوبہ اکبر ذنوبہ، مولا علی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیوب اور خطاؤں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ میں ایکسپریسو نہیں ہوں، میں دل والا نہیں ہوں، میں احساساتی نہیں ہوں۔ میں ندبہ جب صبح پڑھ رہی تھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ یہ دل والوں کی، عشق والوں کی دعا ہے۔ جن کے پاس دل نہیں وہ دعائیں ندبہ پڑھ سکتے نہیں، پڑھ سکتے، وہ دعائیں کمیل پڑھ سکتے، جھوم جھوم کے لذت لے کے نہیں لیتے، وہ کہتے کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا۔ لیکن جو دل والے ہیں وہ اظہار عشق و محبت کرتے ہیں۔ علامہ تقی جعفری نے کیا کیا؟ جھک کر اپنی بیوی کا ہاتھ چوما، معافی مانگی، جبکہ غلطی بیوی کی تھی، اور کہتے اس عمل کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کا مائنڈ شارپ ہو گیا، انہیں مطالب سمجھ میں آنے لگے۔ جناب سکینہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم صحیح معنی میں انہی فٹ سٹیپس پر جائیں جو قرآن و حدیث نے ہمیں دکھایا ہے، تو خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا رکھو، اللہ باقی رشتوں کو خود ٹھیک کر دے گا۔ من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس، جو اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ سب کے دلوں میں اس کے لیے مقام بنا دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے انشاءاللہ۔ عشرہ زینبیہ میں آپ کو زیارت امین اللہ کے وہ عجیب معجزات بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ ہر دل عزیز بن سکتی ہیں اس مکتب پر عمل کرتے ہوئے۔ تو نمبر 1 جو ہم درس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس عظیم ستارہ شام سے، معصومہ کربلا سے اس درس کو لے کہ تلاوت قرآن سے پیار اور محبت کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی اپنے زمانے کے امام کو آپ مس کرو، یاد کرو، تو کسی مومن سے ملنے چلے جاؤ۔ پتہ ہے آپ کو میں جا رہی ہوں
میں جا رہی ہوں صوفیہ سے ملنے کیونکہ وہ بہت مؤمنہ ہے. میں اپنے امام کو یاد کر رہی ہوں. چلے چلے چلتے صوفیہ کے پاس امام کے عشق میں اور امام کی محبت ان سے لے لیتے. یہ ثواب ہے. یہ حدیث میں ہے جب بھی امام کو یاد کرو تو زمانے کے مؤمنین سے خالصتاً باللہ للہ لوجہ اللہ ملنے چلے جاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو اٹھا لو اور کہو دیکھو میرے نبی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے نا, ایک نہیں ہے حاضر ہے ظاہر نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم روتے رہتے امام نہیں, امام آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. آج جو ہمیں جمعہ امام کا ضرور ذکر ہونا چاہیے اور یہی چاہتی ہے جناب سکینہ ہم سے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پیارا پیارا ریلیشن شپ اپنا اور اسٹرانگ کرے. تو ہم کیا کہتے ہیں امام نہیں ہے, امام آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. امام کہتے ہیں میں تو ہوں. یہ کیوں کہتے ہو میں نہیں ہوں؟ میں ہوں, صرف حاضر ہوں ظاہر نہیں ہوں. حضور امام کو تو ہم احساس کریں نا, کیونکہ امام پتہ ہے ہم جب گناہ کرتے تو امام ہماری طرف سے طلب استغفار کرتے. آپ نے اس کو کبھی احساس کیا؟ آپ سوچیں مثلا میں قوم میں رہتی ہوں اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میرا وعدہ ہے زہرا جان آپ جب بھی خدا نخواستہ کوئی خطا کریں گی تو میں ہر روز آپ کی طرف سے بی بی کے حرم میں امام رضا کے حرم میں طلب استغفار کروں گی. تو آپ کو ہائے کتنی اچھی ہے راضیہ. دیکھو گی اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گی میں شکر ادا کروں گی. اچھے پہ شکر کرنا چاہیے, برے کام پر استغفار کرنا چاہیے. یہ دونوں کام ہمارے روحانی پدر ہمارے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اس لیے امام نے فرمایا حیاتنا خیر لکم ومماتنا خیر لکم حضورنا خیر لکم وغیابنا خیر لکم. ہم زندہ ہو یا مردہ ہو, حاضر ہو یا غائب ہو, ہر صورت میں اپنے چاہنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہی خیر ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبان ہمیں دارن ای یوسف زہرا ای جمال فاطمہ تو تنہا داری. صلوات. نعم الولد البنات. تو جلدی سے اس حدیث کو ختم کروں اور پھر ہم توسل کی جانب آتے ہیں, مصائب کی جانب آتے ہیں. جو ہمارا معراج ہے, جو ہمارا مقصد ہے, آج ہم یہاں یقیناً جی بھر کے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اتنا لیا ہے اس مکتب سے ہم نے, اب کچھ تو ہم نے دینا ہے نا, اظہار کرنا ہے, اظہار والے بننا ہے. تو نعم الولد, اولاد میں اگر آپ کی کتنی اولاد ہے انشاءاللہ کہ کسی کی بھی 5 سے کم نہ ہو, اگر وہ لا سکتے ہیں تو کم از کم 5 لائیں, ہم سب پنجتنی ہو. اگر 5 اولاد ہے آپ کی تو 5 میں سے اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو وہ بیٹوں سے زیادہ اچھی ہے. نعم الولد البنات. اگر بیٹی نہیں ہے تو اللہ سے وعدہ کرے کہ بہو آئے گی تو میں صرف کہوں گی نہیں وہ بیٹیوں جیسی ہے, کر کے دکھاؤں گی کہ وہ بیٹیوں جیسی ہے انشاءاللہ. جن کے پاس بیٹیاں نہیں وہ ان کا بہت بڑا امتحان انشاءاللہ زندگی رہی تو بہوؤں کے ذریعے ہوگا. تو یہ تو بہت پیارا پروردگار عالم کا, میں تو کہتی ہوں یہ ایک اتنا اچھا ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہے. یہ جو رشتے ہیں نا, رشتوں کے ذریعے ہم تکامل تک پہنچتے ہیں. میں بار بار تعلقات پر ہر مجلس میں بول رہی ہوں کیونکہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا میں آج ہی آپ کا بیان سن رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں واجبات کے بعد آپ کوئی مستحب نہ کرو, لیکن اگر آپ لوگوں کی خدمت کرو, لوگوں کی مشکلات حل کرو, لوگوں کے لیے آپ کے دل میں وہ سافٹ, وہ بہت ہی نرم دلی, تو جہاں جو مشکل ہے جس کی بھی ہے, کسی کنڈیشن کے بغیر اگر مگر تو شو بٹ کچھ نہیں, بس اللہ کے لیے کرتے چلے جاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم قیامت کے دن میری گریبان کو پکڑ لینا. کہنا فاضل لنکرانی نے کہا تھا کہ واجبات کے بعد اگر لوگوں کے لیے میں مفید ہوں, لوگوں کو سکون دیتا ہوں, میری زبان سے
کوئی بے چین نہیں ہوتا، میری گندی سوچ سے کوئی بے چین نہیں ہوتا، میں کسی کو جج نہیں کرتا۔ ایک بات میں ضرور ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ زیادہ ہم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ مجھ سے اکثر پوری کمیونٹی میں، پوری دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جس کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، فار ایگزامپل شادی کو 2-3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، وہ کہتے میں نے مسجد نہیں جانا، کیونکہ سب پوچھیں گے بچہ کیوں نہیں ہوا، بچہ کیوں نہیں ہوا، کیا ہوا ابھی تو بچہ نہیں ہوا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ارے آپ کو کچھ کرنا ہے؟ نہیں کچھ نہیں کرنا، تو کیوں اتنا پوچھ رہے؟ یا بند کر اپنا، کیا ہوا، کہاں تھی، ارے ایسے کیوں ہوگی، یہ کیا ہوا، وہ زیادہ نہیں پوچھتے۔ بے شک آپ کا دل پاک ہے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں ایکسپریشن میں بھی بڑا سمجھدار کلیور بننا ہے، سکینہ سکون دینا ہے، ہماری حرکتوں سے کسی کو اذیت نہ ہو، حتیٰ دیکھنے سے بھی مطلب ہمیں شرم والا حیا والا بننا چاہیے کہ ہم زیادہ کہتے ہیں نا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا منع ہے اسلام میں، ایسے ہم کہتے ہیں کہاں ساری چیز کری چھے بتا دی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو نہیں دیکھے کہ کب آئے، اس کے ساتھ کون دیکھا ہے، وہاں کہاں گیا ہے، یہ بے وقوف جاہل بیکار بے مقصد بے سکینہ لوگوں کا کام ہے نا، ہمیں دیکھ نہیں دیکھا۔ جتنا ہو سکے کم سے کم بولے، کبھی بھی کوئی زیادہ بول کر بغیر پچھتائے نہیں رہا، لیکن کبھی بھی کوئی چپ رہ کر پچھتایا نہیں، کبھی نہیں کہا اللہ کاش میں نے وہ پوچھ کیا تھا، نہیں، ہم چپ رہ کر بھی پچھتاتے، ریگریٹ نہیں کرتے، لیکن بولنے پر ہم بہت زیادہ ریگریٹ کرتے، پچھتاتے ہیں۔ لقمان حکیم کو حکیم اسی لیے کہا کہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک سوال انہوں نے پوچھنا تھا، کسی کو دیکھنا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں دیکھتا، ابھی نہیں پوچھتا، صبر کیا صبر کیا صبر کیا، تو اس نے اپنی باتوں میں ہی وہ بتا دیا، تو کہا الحمدللہ میری زبان سے ایک اضافی جملہ نہیں نکلا، اگر میں ایسی پوچھ لیتا تو ایک بے مقصد سی بات ہوتی، میں یہ بات بھول ہی نہیں سکتی ہے، میں نے بچپن میں سنی ہے، میں کہتی یا اللہ ہماری زبان سے کتنی بے مقصد چیزیں نکلتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہماری کمیونٹی کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ ہائے 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 مکتب سکینہ بنت الحسین والے نہ کسی کو زیادہ کھول کھول کے دیکھتے، نہ کسی کے بارے میں بولتے، نہ تجسس کرتے، نہ ان کو اتنی زیادہ بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنی مصروف ہے کام کرنے میں کہ انشاءاللہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حیران رہ جائے سب، انشاءاللہ اتنا پیارا اخلاق ہے، جتنا حجاب پیارا ہے اتنا اخلاق پیارا ہے انشاءاللہ، کوئی یہ نہ کہ جس کا حجاب کم ہے اس کا اخلاق تھوڑا سا پیارا ہے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہم جس طرح حجاب میں اچھے، نماز میں اچھے، دعا میں اچھے، زیارت میں جانے میں اچھے، نیاز کھانے کھلانے میں اچھے، اپنے پیارے پیارے اخلاق سے بھی انشاءاللہ سب کو سکون دلائے۔ نعم الولد البنات، بیٹیاں بہترین ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور حدیث سنائے، اور میری کتاب 40 سٹیپس میں نے اس کو باقاعدہ اسی طرح لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ یہ وہ للبائی ہے، یہ وہ لوری ہے جو میں بچپن سے سنتی چلی آئی۔ آپ سوچے جو ایسی لوری سنتا رہے اور آپ بھی سناتے رہے تو اس بچی پر کیا اثر ہوگا کہ بہترین اولاد میں بیٹیاں ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جمال الہی کو مینیفیسٹ کر سکتی ہے، وہ بیچارہ لڑکا اس طرح نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین دل ہے قرآن کا، عورت کے دل میں سورہ یاسین اس طرح سے دھڑک جاتا ہے، احادیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں کہ ایسے پیوند ایسے متصل ہو جاتا ہے سکینہ بنت الحسین کے چاہنے والوں پر کہ عام لڑکوں کے لیے شاید وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ رونا ہمارے لیے آسان ہے نا، اور پتہ یہ رونا کیا ہے، یہ اشک کیا ہے، ملتفات یا لطیف نعم الولد البنات، واو ملتفات، ہمارے پاس آنسو ہے، اس لیے ہم بہت بہتر ہیں لڑکوں سے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں جناب سکینہ کے عزا میں رو سکتے، جس طرح ہم رو سکتے وہ نہیں رو سکتے، ان کے لیے رونا مشکل ہے۔ مونسات یا انیسا من لا انیس لہ، اللہ کی صفت ہے مونس ہونا، وہ مونس ہم بھی ہے، رحم دل ہونا، مہربان ہونا، خیال رکھنا، کتنی پیاری پیاری صفات ڈیوائن کوالٹیز ہمارے اندر ہے۔ آئیے تبسم کیجئے اس بیوی سے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی جاؤں، ایک معجزہ سناتی جاؤں، بالکل سچا معجزہ ہے۔ سید افشار نامی ایک شخص جو مداح اہل بیت، جو مجلسیں پڑھا کرتا تھا،
وہ اپنی جوانی میں بہت بری طریقے سے پاؤں میں اسے ایک ایسا پھوڑا نکل آتا ہے، زخم نکلتا ہے، گہرا سے گہرا، گہرا سے گہرا، یہاں تک کہ اس کو باہر ملک جانا پڑتا ہے اور وہاں پر کہہ دیتے ہیں تمہارا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اسے انگلش نہیں آتی تھی، اس نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو کہا اے ابشار، جو جس سے توسل کر سکتے کرو، تیرا پاؤں تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ابشار نے یہ سنا، فوراً کہا یا ابا عبداللہ، میں آپ کو بلاؤں گا اپنی بیٹی کے ساتھ، میں آپ کو ایسا واسطہ دوں گا جناب سکینہ کا کہ آپ کی بیٹی آپ کو لے کر میرے پاس آئیں گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کبھی کبھی بیٹیاں بابا کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کھینچ کھینچ کے لے کر آتی ہے، کہتے سید ابشار نے یہ منظر ہاسپٹل میں دیکھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے توسل کیا اور ان اشعار کو پڑھا جو بہت مشہور شاعر ہے، شاعر کا نام ہے صامت، فارسی میں یہ اشعار پڑھے کہ در شہر شام از حسین دختری بود، آسیه فطرتی فاطمه منظری، سالیه مریمی ثانیه هاجری، او 3 ساله بود عقل 40 ساله داشت، با 40 ساله ها دم به دم هم ناله بود۔ اے امام حسین، شہر شام میں حسین کی ایک بچی جو جناب آسیہ جیسی پاک، جناب فاطمہ جیسی دکھتی تھی، جناب مریم کی ہم ارواح ہم صفت، جناب ہاجرہ کی ثانی ہے، کہنے کو وہ 3 سال کی تھی لیکن عقل میں، لیکن مہربانی میں ایک 40 سالہ انسان کی طرح، روتی بھی ایسے تھی جیسے ایک بڑا رو رہا ہو۔ سید ابشار کہتا ہے یہاں میں نے شعر ختم کیا، روتے روتے میں سو گیا، عالم رؤیا میں نے دیکھا جناب سکینہ اپنے بابا کا ہاتھ تھام کر اس ہسپتال میں آ رہی ہے، میرے بستر کی جانب آ رہی ہے اور آ کر کہتی ہے بابا بابا، اس مریض نے مجھ سے توسل کیا ہے، میرا نام لیا ہے، یہ سننا تھا۔ امام حسین نے فرمایا اے سید ابشار، کھڑے ہو کر دوبارہ سے ان اشعار کو پڑھو۔ کہا مولا میں کیسے کھڑے ہوں، میرا تو پاؤں کٹنے والا ہے۔ کہا آقا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے نہیں ہوتے ہو۔ ابشار فوراً کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اس شعر کو پڑھنا شروع کیا تو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، سامنے ڈاکٹرز ہے، نرسیں ہے اور سید ابشار کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے بود در شام از حسین دختری، آسیه مظهری فاطمه منظری، سالیه مریمی ثانیه هاجری، بود 3 ساله ولی عقل 40 ساله داشت۔ اس حالت میں سید ابشار بالکل صحت یاب ہو کر، پھر بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایکس رے کرنے چلو، وہ جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں یہ پاؤں نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا، دوسرے پاؤں کا کرو۔ اس نے کہا نہیں یہی پاؤں۔ کہا جو پاؤں کٹ رہا تھا اب تو اتنا سالم ہے۔ سید ابشار گئے ہسپتال سے باہر، 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اپنے ہم بستر جو روم میں 7 بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے۔ جب آئے تو بتایا اس کمرے میں کوئی بھی پرانا بیمار نہیں ہے، کیونکہ اس کمرے میں جناب سکینہ نے تمام بیماروں کی شفا اپنے بابا سے مانگی ہے۔ اے اہل عزا، سکینہ وہ ہے جو دیتی چلی جاتی ہے، اپنے بھیا سجاد کو بھی دے رہی ہے۔ جب ہاتھوں سے رسن کھل جاتے تھے نا بیوی کے تو فوراً سوچتی تھی میں کس کی کیا مدد کروں، فوراً باہوں میں اپنے بھیا سجاد کو لے لیتی، گلے ملتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اپنے بھیا سجاد سے گلے مل رہی تھی تو امام نے کہا آہ، بی بی نے کہا بھیا کیوں آہ بھر رہے ہیں؟
کہا ہے میری بہن سکینہ، جب بھی ان زنجیروں کے ساتھ مجھے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے زنجیر گرم ہو جاتے ہیں، جب زنجیر ہلنا شروع ہوتے ہیں تو میرے بدن کا کھال اترنا شروع کر دیتا ہے، جب کھال اترتا ہے بدن سے تو آہ نکلتی ہے۔ سوچئے زینب کبریٰ پر کیا گزرتی ہوگی۔ جناب سکینہ تڑپ گئی، سوچنے لگی میں کیا کروں۔ جیسے ہی اشقیاء تھوڑا سا پانی دیتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، پانی ہمیشہ بہت کم دیتے تھے، کھانا بھی اتنا کم دیتے تھے کہ زندہ رہ سکے۔ وہ چند قطرے پانی جب سکینہ کو مل جائے، بی بی زنجیروں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتی۔ امام پوچھتے سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ہے میرے بھیا سجاد، آپ کا درد مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اے میری شہزادی، یہاں درد بند بیٹھے ہیں، یقین کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے مانگ رہے ہیں۔ میری بیوی نے کن کن کے لیے دعا نہیں کی؟ اے سیدہ سکینہ، شاید آپ نے تاریخ میں کبھی نہ سنا ہوگا کوئی قبر زندان میں بنائی گئی ہو۔ غریب سے غریب اگر زندان میں مر جائے گھر والوں کو لاشا دیا جاتا ہے، غریب سے غریب کا جنازہ واپس نہیں آتا، وہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ تھا، اور یہاں سکینہ کا جنازہ ہے جو زندان شام میں اٹھ رہا ہے۔ بولا سجاد کی کمر جھک گئی جب بچی کو تڑپتے ہوئے زندان میں دیکھا۔ رو رو کر بی بی کیا کہتی ہے، بابا مجھے لینے آئے۔ ہائے بابا کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر میں جا رہی تھی، یہ میں زندان میں کیسے واپس آ گئی؟ بابا بابا، وہ بھی اگر جناب سکینہ مرثیہ پڑے تو کون نہ روئے گا؟ سب رونے لگ گئے۔ ظالم نے سر بھیجا، یتیمہ حسین نے جب وہ رومال اٹھایا، سجدے سر حسین حرکت میں آ گیا، آغوش سکینہ ہے، بابا کا وہ گمشدہ سر ہے، سینے سے لگا کر بی بی نے اپنے رخسار تماشوں والے دکھائے۔ بابا آپ کی رگیں کٹی ہے تو میرے کان ظالم بالیاں اتار لیتے، وہ اتارتے نہیں تھے، چھین لیتے تھے۔ بابا آپ کی سکینہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ بابا آپ نے اپنی سکینہ کو پہچانا؟ یہ وہ سکینہ نہیں جو یوم عاشور الوداع کہہ رہی تھی، یہ سکینہ ایک قیدی ہے، یہ سکینہ ایک یتیمہ ہے۔ بیٹھ کرتے کرتے بی بی گر گئی۔ سید سجاد نے آواز بلند کی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے بابا کربلا سے آئے،